اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں ہمارا چوتھا جو چیپٹر ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس سے پہلے ہم کلمے کے بارے میں ڈیٹیل سے جان چکے ہیں، پھر نماز کا ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا اور لاسٹ کی 2 ویڈیوز میں ہم نے روزے کا چیپٹر فائنل کیا تھا۔ آج جو ہم اپنا نیا چیپٹر لے کر آ رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اسلام کے بنیادی یہ 5 ارکان ہیں جو ہر ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمل صالح کے یہ 5 بنیادی ارکان ہماری بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے جسم کی عبادت کا اظہار۔ تو دیکھتے ہیں جسم کی عبادت کے اظہار کے بعد اب کس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال کس کس کنڈیشن میں خرچ کیا جاتا ہے، اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی پر۔ لغوی معنی دراصل ڈکشنری کے معنی کہلاتے ہیں۔ ڈکشنری میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ زکوٰۃ کے جو ڈکشنری میں معنی آتے ہیں وہ ہے نشو و نما پانا۔ نشو و نما کہتے ہیں گروتھ کرنے کو، بڑھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بڑھنا۔ اب یہاں پہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے مال، یعنی مال کا بڑھنا، مال کی نشو و نما پانا۔ یہ مال بڑھتا کیسے ہے؟ چونکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو جو ہمارا بچا ہوا مال ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت اور رحمت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے جو مال ہمارے پاس تھا، ہمیں اس سے محبت تھی، ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بچا ہوا مال ہے یہ کیا کرتا ہے؟ برکت پیدا کرتا ہے اور ہماری نیت کو صاف کرتا ہے۔ اور برکت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، جو مال ہمارے پاس باقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری ہماری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا نشو و نما نہ صرف مال میں ہوتی ہے بلکہ ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ پاکیزگی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی ہوتا ہے، جو لفظ تزکیہ سے نکلا ہے۔ اب یہ پاکیزگی کہاں کہاں حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مال کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ نقصان سے، خراب ہونے سے یا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کس صورت میں بچے گا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، اور مال بھی کون سا ہو؟ حلال مال، جو حلال اور جائز طریقے سے کمایا گیا ہو۔ تو یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل مال، بچے ہوئے مال کو پاک کرتا ہے۔ پھر دوسری جو چیز آتی ہے پاکیزگی، وہ کیا ہوتی ہے؟ روح کی پاکیزگی۔ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا موقع دیا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ تو اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کا جو ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس خوشی کا حاصل ہونا دراصل روح کی پاکیزگی ہوتا ہے۔ انسان کی روح مطمئن ہوتی ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ دل کا مطمئن ہونا، ضمیر کا مطمئن ہونا اور اندر کی خوشی کو محسوس کرنا، یہ دراصل روح ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اس کی روح کی پاکیزگی ہوگی، روح اس کی روح مطمئن ہوگی اور وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ اس نے اپنے مال کو ایسے راستے پر خرچ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر آ جاتے ہیں تیسرا، ذہن کی پاکیزگی۔ انسان کا جو ذہن ہے یہ دنیا کی اٹریکٹیو چیزوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اس کا دل چاہتا ہے اس کو خرید لے۔ یہ دیکھیں، یہ جائز خواہشات، اگر یہ جائز خواہشات شریعت کے دائرے میں ہیں تو
ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری خواہشات ان لمیٹڈ ہیں اور ہم اپنے مال کو بے جا خرچ کر رہے ہیں، یعنی ایسی ضروریات پہ خرچ کر رہے ہیں جو ہماری خاص ضروریات نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ اسراف ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. تو جب انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، اس سے پرسکون نیند آتی ہے، اس کا ذہن اس چیز کے لیے تیار رہتا ہے کہ میرے رب نے جو مجھے مال دیا ہے، جو مال دولت سے نوازا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور اس کے لیے اس کا ذہن تیار رہتا ہے. کہیں بھی اس کو کوئی پریشان حال شخص نظر آ جائے یا کوئی صاحب استطاعت شخص نظر آ جائے تو وہ فوراً کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور دوڑتا ہے اس نیکی کی طرف جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. تو دوڑ انسان کب لگاتا ہے؟ جب اس کا ذہن اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے، اپنی ذہن کو، اپنی روح کو اور اپنے مال کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ مال اللہ کا عطا کرتا ہے اور اللہ کی امانت ہے. اگر اس کو اللہ کی راہ میں اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو دیکھیں پھر یہ کیا چیز ہمیں حاصل ہوگی، یہ پاکیزگی حاصل ہوگی. اور جب یہ تین چیزوں کی ہمیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دراصل یہ تزکیہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اور اپنے ذہن کو بھی پاکیزہ کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں ہم اس کے زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی پہ. اصطلاحی معنی جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، شریعت کے معنی کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے. شریعت میں اصطلاحی معنی زکوٰۃ کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. نمبر 1، زکوٰۃ ایک خاص فرض عبادت ہے. خاص سے کیا مراد؟ یہ اسلام کا ایک خاص رکن ہے، خاص ستون ہے. اگر اس عبادت کو پرفارم کیا جائے گا تو اسلام کو مضبوطی ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص عبادت کر دیا، اسلام کا رکن بنا دیا، اسلام کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو عبادت ہے، یہ جو مالی عبادت ہے، یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا مختلف آیات میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن شریعت کی جو معنی ہیں ابھی ہم اس پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ایک خاص فرض عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب، نصاب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، صاحب کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے بالغ کو، جو نصاب والا ہے. نصاب ایک خاص قسم کی مقدار ہوتی ہے، کسی چیز کی تعداد ہوتی ہے، کوئی مال، خاص قسم کا مال، ٹھیک، وہ اس کے پاس ہو، اور صاحب شریعت ہو، یعنی کیا ہو، وہ مسلمان ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی پرفارم کرتا ہو. ٹھیک، اس کے اوپر یہ فرض ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے معنی پر. اصطلاحی معنی میں جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مقررہ نصاب کے مطابق. اب یہ مقررہ نصاب ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حکم دیا، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا. اس کو مقررہ نصاب کہا جاتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں. پھر اب چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ پر. مقررہ نصاب کے مطابق مال کا ایک مقررہ حصہ، مقرر یعنی فکس حصہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک، یہ مخصوص لوگ کون ہیں؟ یہ مصارف زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے. خاص نصاب ہو، خاص مقدار ہو، خاص مال ایک خاص لمیٹیشن کے مطابق ہو، اس کو وہ اسی حساب سے ادا کیا جائے گا. اس میں کمی کی ہرگز اجازت نہیں، یعنی ہم اس کے مقدار اور اس کے نصاب میں اور تعداد میں کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں ہم کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں. کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیے، جیسے نماز ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روزے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، لیکن کچھ کنڈیشنز میں اس کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے.
لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ 8 شرائط آپ کے سامنے موجود ہیں، اس پر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا. زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا یہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے امیر مسلمان کے پاس غریبوں کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے. یہ کس کا تحفہ ہے؟ مال کا تحفہ ہے، جو ایک امیر شخص اپنے غریب مسلمان کو دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ رکھا ہے، کسی انسان یا کسی اور شخص کی کوئی اس میں کسی عمل دخل کا کوئی ثبوت شامل نہیں ہے. لہٰذا زکوٰۃ لینے والا اور زکوٰۃ دینے والا دونوں کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. پھر دوسرے پوائنٹ پر آ جائیے. دوسری جو شرط ہے وہ ہے آزاد ہونا. جو زکوٰۃ دینے والا ہے ٹھیک وہ آزاد ہونا چاہیے، کسی کی قید میں نہ ہو، جیل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کا پابند نہ ہو. اس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ آزاد ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گا. تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ عقل مند لوگوں پر فرض ہے. عقل مند شخص دے گا زکوٰۃ. اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کو عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر کوئی شخص پاگل ہے یا نفسیاتی مریض ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل سے عاری ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے اور کن لوگوں کو دینی ہے، لہٰذا جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا، جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے وہ کتنا ہی مال و دولت والا ہو. ٹھیک. پھر چوتھا ہمارا جو ہے وہ ہے بالغ ہونا. بلوغت کی جو عمر ہوتی ہے وہ 13 سے 15 سال تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس عمر میں بلوغت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر بلوغت سے پہلے کسی کے پاس مال و دولت تھی، یعنی وہ بچپن کی عمر میں اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے والدین نے اس کے نام مال کر دیا ہے اور بہت سارا مال ہے کہ زکوٰۃ اس کے پر فرض ہے، تو بچپن کی جو ایج ہے اس وقت تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. لیکن اب وہ بالغ ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر پانچویں جو شرط ہے وہ ہے مقروض نہ ہونا. مقروض کسے کہتے ہیں؟ جس پر قرض چڑھا ہوا ہو. مشکلات اور پریشانی کے وقت، یعنی مالی پریشانی تھی اور اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اسی نے کسی سے قرض لے لیا، لیکن اب مالی حیثیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اس کا مال اور نصاب اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہلی کیا کرے گا؟ وہ قرض کی ادائیگی کرے گا، اپنا قرض اتارے گا. اس کے بعد جو اس کے پاس مال بچتا ہے اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر نصاب سے کم ہو گیا تو پھر وہ اگلے سال کا انتظار کرے گا، جب اس کے پاس نصاب جتنا مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ قرض بہت چڑھا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا کر دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے وہ قرض کی ادائیگی کرے گا، اس کے بعد زکوٰۃ دے گا. پھر جو ہمارا نیکسٹ جو شرط ہے بچے پر وہ ہے صاحب نصاب. ٹھیک. نصاب کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کا مال ہوتا ہے یا مقدار ہوتی ہے یا تعداد ہوتی ہے، وہ مال اس کے پاس موجود ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی اور خاص مقدار میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہوتا ہے. پورے سال کا گزرنا، یہ ہماری 7ویں شرط ہے. پورے سال کا گزرنا. اگر کسی کے پاس نصاب کے مطابق مال ہے اور اس کو پورا 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اب اسی دن اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر آج جو تاریخ ہے 2020 کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے. آج کی جو تاریخ میں میرے پاس یا آپ کے پاس نصاب کے جتنا مال موجود ہے تو اگلے سال یعنی 2021 میں ہمیں اسی تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اسی تاریخ سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو فرض کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. پھر آ جائیے ہماری جو آخری شرط ہے وہ کیا ہے؟ بڑھنے والا مال ہو. بڑھنے والا مال سے مراد ہے مارکیٹ ویلیو بڑھ رہی ہو، ڈیلی بیسس پر بڑھ رہی ہو یا منتھلی بیسس پر یا سالانہ بیسس پر اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ رہی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ
فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم آ جاتے ہیں جو بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے نصاب. نصاب یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. نصاب کیا ہوتا ہے؟ خاص قسم کا مال. ٹھیک ہے. جو ہماری ضروریات سے زائد ہے وہ مال. پھر دوسری کیا چیز ہے؟ کوئی مقدار. تیسری کیا ہے؟ تعداد، کوانٹٹی. مال تو ہمیں سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. مال میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارا کیش ہے، اگر ہمارے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، یہ سب مال میں آ جاتا ہے. مقدار جو ہوتی ہے اس میں کوانٹٹی نہیں ہوتی، کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو گنی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پر ہم اگر کوئی چیز وزن کے حساب سے لیتے ہیں تو وہ مقدار کہلائے گی. لیکن اگر ہم کوئی چیز تعداد کے لحاظ سے لیتے ہیں، اس کی ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. تو مقدار اور تعداد میں یہ فرق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مقدار اور تعداد اور مال کیا چیز. چلیے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مال کی. مال ہمارے پاس اماؤنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی جمع کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیش کی صورت میں. پھر بعض اوقات مال و دولت کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے کسی چیز میں، جیسے زیورات ہیں، گولڈ کوائنس لے لیے جاتے ہیں، یا وہ سونے کے جو زیورات ہوتے ہیں جو خواتین پہنتی ہیں، اس میں سونا اور چاندی دونوں شامل ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا کیش ہوتا ہے. اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. یہ جو تینوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاندی، سونا اور یہ کیش، اس کی مارکیٹ ویلیو دن بدن بھی بڑھتی ہے اور سالانہ بیسس پر، منتھلی بیسس پر بھی بڑھتی ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40واں حصہ جو بنتی ہے. یہ 40واں حصہ جو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمارا بنتا ہے 2.5%. ٹھیک ہے. تو 2.5% یہ زکوٰۃ دی جائے گی. آپ سمپل یہ سمجھ لیجیے 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اگر سونا 1 لاکھ کی مارکیٹ ویلیو پر چل رہا ہے اور چاندی 1 لاکھ تو نہیں، لیکن اس کی الگ کنڈیشن ہے، ہر ایک کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے، تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان پر الگ الگ زکوٰۃ کس طرح سے فرض ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس سونا ہے، صحیح، کسی بھی کنڈیشن میں، زیورات کی صورت میں یا کوائنس کی صورت میں یا بسکٹس کی صورت میں، اور یہ سونے کی جو وزن ہے وہ کیا ہے؟ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ. ٹھیک ہے. یہ تولہ جو ہوتا ہے یہ 12 گرام کا ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ کیلکولیشن کرے اور اس کے بعد 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے. اگر سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. لیکن اگر 1 لاکھ سے زیادہ ہے سونے کی قیمت، یعنی تولہ کے حساب سے 1 تولہ سونے کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اسی حساب سے کیلکولیٹ کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب یہ 7.5 تولہ سونا یہ 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس رکھا ہے، آپ کے ملکیت تک، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر یہ 7.5 تولہ سے کم ہے، یہ دیکھیں 7.5 تولہ، 7.5 تولہ لکھا ہوا ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کے پاس 6 تولہ ہے یا 5 تولہ ہے یا 7 تولہ یا 7.25 تولہ ہے، وہ وزن کرا لیں. ٹھیک ہے. اور جس کے پاس جتنا سونا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے اور میں اس پیریڈ تک پہنچ چکا ہوں یا پہنچ چکی ہوں کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ زیور چاہے آپ استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کہلاتا ہے 40واں حصہ، جو 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی. یہ شریعت میں 40واں حصہ کہلاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنی اگلی قسم پر. یہ بھی میٹل ہے، یہ بھی، اس کے بھی زیورات بنائے جاتے ہیں. یہ کہلاتی ہے چاندی. ٹھیک ہے.
چاندی پر جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا 1 سال گزرنے کے بعد، چاہے وہ چاندی استعمال میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، یہ 2.5% جو حصہ بنتا ہے یہ 40واں حصہ کہلاتا ہے. یعنی 40واں حصہ آپ کے پاس آپ کو یہ پے کرنا ہوگا زکوٰۃ کی صورت میں. پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے اگلے نصاب پر. یہ بھی 40واں حصہ ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ کیش پر ہے. یہ آپ کا کیش جو آپ کے پاس جمع ہے، اس میں سے آپ کو 40واں حصہ 1 سال گزرنے کے بعد، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے آپ کو 1 سال گزرنے کے بعد اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوگا، جو 2.5% آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے بنتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک پر، مالی تجارت. یہ مالی تجارت کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، پروڈکٹس کی سیل اینڈ پرچیزنگ. اس پر جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ کا، یہ دیکھیں معدن اور عکاس، یہ ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں، جسے منرلز بھی کہا جاتا ہے. یعنی مالی تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کا کام جو آپ چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں یا بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، یا وہ معدنیات جو زمین سے، زیر زمین سے نکلتی ہیں، اس کو آپ سیل کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ہے رکاز. رکاز کہتے ہیں دفن شدہ خزانے کو. کسی کے گھر سے کوئی خزانہ نکلا، ٹھیک ہے، اس خزانے کا جو بھی مال کسی کے ہاتھ آیا تو اس کی جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ 5واں حصہ ہوگا. یعنی زکوٰۃ مال تجارت پر بھی 5واں حصہ ہوگی اور معدن اور عکاس پر بھی، دونوں میں. تو دیکھیں یہ زکوٰۃ کی جو یہ آپ کو رقوم بتائی جا رہی ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے. جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ پا سکتا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ دیکھیں شہروں میں یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور ہم ان میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں بحیثیت مسلمان. لیکن عموماً دیکھیں شہروں میں گاؤں جیسی پوزیشن نہیں ہوتی. گاؤں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو مال و دولت ہوتا ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ جانور رکھتے ہیں، جانور پالتے ہیں، جن میں بھیڑ بکری ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کھیت ہوتے ہیں. اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اب جن کے پاس جانور ہیں، چاہے وہ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، عموماً گاؤں میں جانور زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں چوپائے جانور. ٹھیک، یہ چوپایوں کے مختلف اقسام آپ کے سامنے پکس دی گئی ہیں، جن میں بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں اور اونٹ ہیں. اب یہ جو چوپایوں کے مختلف جو اقسام ہیں، ان پر کس طرح سے مختلف کنڈیشن میں زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، ٹھیک، 40 بکریاں ہیں اور اس کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب وہ ان 40 بکریوں میں سے 1 بکری یا اس کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا. ٹھیک، 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ دی جائے گی. پھر اگر کسی کے پاس گائے یا گائے جیسے جسامت کی بھینس ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کتنی دی جائے گی؟ 30. اب یہاں کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے. کوانٹٹی کیا ہے؟ 30. اگر کسی کے پاس 30 گائے یا بھینس ہیں تو وہ زکوٰۃ کتنی دے گا؟ 1 گائے یا بھینس یا اس کی قیمت. ٹھیک ہے، اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کی قیمت کا جو اماؤنٹ ہے اس کو زکوٰۃ کی صورت میں نکالنا ہوگا. پھر ہم آ جاتے ہیں جو تیسری جو ہماری قسم ہے وہ کیا ہے؟ اونٹ. عموماً گاؤں میں اونٹ لوگ پراپرٹی کے طور پہ رکھتے ہیں، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ سیل کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، کوانٹٹی 5 ہو گئی ہے، تو اب وہ 1 سال گزرنے کے بعد کتنی دے گا؟ 1 اونٹ کا اماؤنٹ وہ زکوٰۃ کے طور پر پیسے اس کے نکالے گا. ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں ہم کھیتوں پر. کھیت زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں. یہ فصلیں سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات 3 مرتبہ بھی ہوتی ہیں. تو گرمی کی فصل اور سردیوں کی فصل جنہیں ربیع اور خریف کہا جاتا ہے.
یہ موسم کے لحاظ سے اگائی جاتی ہیں. ان کھیتوں کی جو پیداوار ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. کھیتوں پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور دیکھیں یہ فصل پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ فصل کی جو زکوٰۃ ہے یہ عشر کہلاتے ہے. عشر عشرے سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں 10. عربی میں عشر کہتے ہیں 10 کو. تو اس پر جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ عشر کہلاتی ہے. یہ زکوٰۃ عشر کیسے کہلائے گی اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اگر کھیتوں کو پانی ٹیوب ویل کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو زکوٰۃ 10% نکالی جائے گی. یہاں پر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے جو کھیتوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کی جو لمٹ ہے وہ 1 سال کی لمٹ نہیں ہے، بلکہ سال میں جتنی بار بھی فصل کی کٹائی ہوئی ہے اتنی ہی بار زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور یہ 10% زکوٰۃ جو آپ کو سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ دراصل عشر کہلاتی ہے. اچھا، اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. ایک 10% زکوٰۃ ہے کھیتوں پر اور ایک 20% ہے. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو 10% زکوٰۃ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کھیتوں میں جو پانی دیا جاتا ہے وہ ٹیوب ویلز کے ذریعے دیا جاتا ہے. یہ ٹیوب ویل آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹیوب ویل کے ذریعے جو پانی دیا جاتا ہے، چونکہ یہ ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی اس میں یوز ہوتی ہے، لہٰذا بجلی کا بل دیا جاتا ہے، بل پے کیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ واٹر بلنگ بھی ہوتی ہے، یعنی پانی کا بل بھی دیا جاتا ہے. اس وجہ سے اب زکوٰۃ کتنی دی جائے گی؟ 10% دی جائے گی، 10% دی جائے گی، ٹھیک. لیکن اگر فصلوں کو پانی بارش کے ذریعے ملا، قدرتی ذرائع کے ذریعے ملا، بارش ہو گئی کسی موسم میں، گرمی میں یا سردی میں بارش ہو گئی ہے، تو اب کھیتوں کی آبپاشی تو ہو گئی نا. آبپاشی کہتے ہیں پانی ملنا، کھیتوں کو پانی ملنا. اب یہ بارش کے ذریعے جو آبپاشی ہوئی ہے، یہ جو پانی ملا ہے، یہ پراپر طریقے سے کھیتوں کو پانی مل گیا ہے. اب چونکہ بل پے نہیں کرنا پڑا، صحیح، تو لہٰذا اب زکوٰۃ کا جو ریشو ہے یہ بڑھ گیا ہے. اور کتنا ہو گیا ہے؟ یہ 20%. اب زکوٰۃ 20% دینی ہوگی، چاہے ایک سال میں 2 مرتبہ فصل کی کٹائی ہو یا 3 مرتبہ ہو یا 1 مرتبہ، ٹھیک ہے. جتنی مرتبہ فصل کی کٹائی ہوگی اتنی ہی مرتبہ اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اب آپ دیکھیں یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکال لیا گیا، ٹھیک. اب یہ جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ کہلاتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک. یہ کم لیول کے بھی ہوتے ہیں اور جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں زکوٰۃ. کن کو دینا ہے؟ فقراء، مساکین، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. وصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے آ جائیے، اور لوگوں کی تعلیف کسے کہتے ہیں؟ مائل کرنا، اٹریکٹ کرنا. کس کو؟ قلب کو، دل کو. کسی کے دل کو مائل کرنے کے لیے. اور یہ کسی کے دل کو مائل کب کرنا ہوتا ہے؟ جو اسلام سے دور ہوتا ہے، ٹھیک. اب یہ اسلام سے دور کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسلم ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں؟ ان پر ہم انشاءاللہ تعالی جب آئیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. اور لوگوں کی تعلیف قلب کے لیے، اور گردنوں یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے. گردنیں چھڑانا مطلب غلام کو آزاد کرانا. اور مقروض یعنی وہ قرض دار تھے اور ان کو زکوٰۃ کے ذریعے ان کا قرض اتار دیا جائے، ٹھیک. اور لوگوں کے قرض چھڑانے کے لیے، مقروض لوگوں کے قرض چھڑانے کے لیے، یعنی ان کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسافروں کے لیے. دیکھیں 8 مصارف کا اس میں ذکر ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کیا ہے، جو باقاعدہ پوری آیت کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. اب یہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوتے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف کل 8 ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا جو پہلا مصرف ہے وہ کیا ہے؟ فقراء. مصارف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ.
آپ نے زکوٰۃ کے لیے اپنا اماؤنٹ نکالا، آپ کے پاس جو نصاب ہے، اب آپ کن کے اوپر خرچ کریں گے؟ فقراء پر۔ فقیر کے جمع فقراء ہے، وہ لوگ جو زندگی کی ضروریات سے محروم ہیں۔ اگر ضروریات ہیں تو بہت لمیٹڈ ہیں، بہت زیادہ زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ان لوگوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر دوسرے ہیں مساکین۔ مساکین کون لوگ کہلاتے ہیں؟ جو ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر معذور، مستحق لوگ، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیوہ عورت یا یتیم بچے، یہ مساکین میں آتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں عاملین زکوٰۃ، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، جب زکوٰۃ کی کلیکشن کا کام ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے عاملین کہلاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں یا زکوٰۃ کے ادارے میں کام کرنے والے۔ یہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اس زکوٰۃ میں سے ان کو پہلے تنخواہ دی جائے گی، پہلے ان کی تنخواہ یعنی سیلری نکلے گی، اس کے بعد زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ ان عاملین زکوٰۃ کے ادارے والے لوگوں کے پاس ان مستحق لوگوں کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے جن کو یہ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ منتھلی بیسس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ان کی جاب ہوتی ہے، لہٰذا زکوٰۃ میں سے ان کی سیلری نکالی جاتی ہے، ٹھیک؟ پھر ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلف کہتے ہیں مائل کرنا، جسے تالیف بھی کہا جاتا ہے۔ القلوب قلب کی جمع ہے، عربی کا یہ پورا لفظ ہے، قلب کی جمع قلوب ہے، یعنی دلوں کو مائل کرنے کے لیے۔ اب یہ دلوں کو مائل کن کے کیا جاتا ہے؟ ایسے نان مسلم، ایسے غیر مسلم لوگ جو اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی پریشر یا ٹینشن کی بنا پر یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن وہ مستحق ہیں، تو اب ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس جو پانچواں مصرف ہے وہ ہے رقاب۔ رقاب کہتے ہیں قیدی کو۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے، کوئی جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیل کرانی ہے، تو اس کی بیل کرانے کے لیے، اس کو قید سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر جو ہمارے پاس چھٹا مصرف ہے وہ ہے غارمین۔ غارمین کہتے ہیں مقروض شخص کو، جیسے کہ آپ کو پچھلی آیت میں بتایا جا چکا ہے، غارمین وہ شخص جس کے اوپر قرض بہت تھا، مشکلات اور پریشانی میں اس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، زندگی کی ضروریات نہیں تھی، یا گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اب زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آ جائیے فی سبیل اللہ۔ اس کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے۔ اور فی سبیل اللہ دراصل اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کے سفر کے لیے، اس کے کھانے پینے کے سامان کے لیے انتظام کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر اسلام کی پبلشنگ کا کام کہیں ہو رہا ہے، اسلام پھیلانے کا کام کہیں ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تو اس کی مد میں یعنی ان تمام ضروریات میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی راہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پر قرآن حفظ کر رہا ہے اور کسی ہاسٹل میں وہ مقیم ہے، وہاں پر اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اس کی کنونس کا انتظام کر دینا، اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، یہ بھی اللہ کی راہوں میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بشرط یہ کہ وہ مستحق ہو۔ پھر آگے آ جائیے، لاسٹ جو ہمارا ہے ابن السبیل، اس کے معنی ہے مسافر، ٹھیک، راستے والے۔ ابن السبیل راستے والے یعنی مسافر۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا
سفر کے لیے روانہ ہوا، وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب تھا، اس کے پاس مال و دولت تھا، یعنی وہ اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ زکوٰۃ بھی دے، ٹھیک ہے، یا حج کی حیثیت بھی رکھتا ہے تو وہ حج بھی ادا کرے۔ لیکن کیا ہوا، اس نے اپنا سفر شروع کیا، راستے میں اس کا کوئی سامان جو تھا اس کے پاس جو پیسے تھے، اس کا والیٹ تھا، وہ کہیں گر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ کون ہو گیا، مستحق ہو گیا، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے، زکوٰۃ سے کے پیسوں سے اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ تمام مستحق لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ کا اماؤنٹ، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، وہ تمام مصارف ہیں جو آپ کے سامنے کلیئر آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی چیپٹر کو پھر کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔